فلسفہ ایک ایسا لفظ جو اکثر انسان کو گہرے سوچ کے سمندر میں اتار دیتا ہے، لیکن در حقیقت فلسفہ ہے کیا؟ انسان نے ہمیشہ اپنے وجود، اس کائنات اور زندگی کے مقصد کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ انہی سوالات کے جوابات کی تلاش کا نام فلسفہ ہے۔ فلسفہ یونانی زبان کے دو الفاظ فیلو یعنی محبت اور صوفیا یعنی حکمت یا علم سے مل کر بنا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے حکمت سے محبت۔ آسان الفاظ میں فلسفہ محض نظریات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ ہم کون ہیں، سچائی کیا ہے، اچھے اور برے میں کیا فرق ہے، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے۔ فلسفہ پڑھنا صرف کتابی علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ اس کے چند اہم فوائد ہیں۔ تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ۔ فلسفہ انسان کو بغیر دلیل کے کسی بھی بات کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے اور چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ترکیب و منطق، لاجک اینڈ ریزننگ۔ یہ انسان کو منطقی انداز میں بات کرنے اور درست فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ مسائل کا حل، پرابلم سالونگ۔ پیچیدہ اور مشکل مسائل کو مختلف زاویوں سے سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقی شعور، مورل اویئرنیس۔ فلسفہ انسان کو اخلاقی قدروں، عدل اور انسانی حقوق کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسلامی دنیا میں فلسفے کی اہمیت بہت رہی ہے۔ اسلامی تاریخ میں فلسفے اور حکمت کا ایک سنہری دور رہا ہے۔ 8ویں سے 12ویں صدی عیسوی کے درمیان، جسے اسلامی گولڈن ایج کہا جاتا ہے، مسلمان مفکرین نے فلسفے کو نفی کرنے کے بجائے اسے نئے عروج پر پہنچایا۔ مسلمان فلسفیوں کی خدمات۔ مسلمان مفکرین نے یونانی فلسفیوں، خصوصاً ارسطو اور افلاطون کے کام کا عربی میں ترجمہ کیا، اس کی تشریح کی اور اسے محفوظ رکھا۔ اگر مسلمان یہ کام نہ کرتے تو شاید قدیم یونانی علم دنیا سے مٹ چکا ہوتا۔ عقل اور مذہب میں ہم آہنگی۔ مسلمان فلسفیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عقل، ریزن اور وحی، ریولوشن ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ سائنس اور علم کا فروغ۔ فلسفے کی بدولت ہی اسلامی دنیا میں ریاضی، طب، میڈیسن، فلکیات اور طبیعیات میں عظیم پیش رفت ہوئی۔ اسلامی دنیا کے عظیم فلسفی الکندی، انہیں عربوں کا فلسفی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یونانی فلسفے کو اسلامی فکر کے سانچے میں ڈھالا۔ الفارابی، انہیں ارسطو کے بعد معلم ثانی، سیکنڈ ٹیچر کا لقب ملا۔ انہوں نے سیاسی فلسفے اور منطق پر بے مثال کام کیا۔ ابن سینا، ایویسینا، ان کی کتابیں یورپ میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہیں۔ انہوں نے فلسفہ اور طب کو ایک نئی بلندی دی۔ ابن رشد، اندلس کے اس عظیم فلسفی نے ارسطو کے افکار کی بہترین تشریح کی، جس نے یورپ میں نشاط الثانیہ کی بنیاد رکھی۔ امام غزالی، الغزالی، انہوں نے فلسفے کے کچھ گمراہ کن پہلوؤں پر تنقید کی اور تصوف اور ایمانیات کے ساتھ فلسفیانہ منطق کو جوڑ کر ایک نیا فکری موڑ دیا۔ فلسفہ محض ماضی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے دور میں بھی انسان کو بیدار مغز رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسلامی دنیا نے فلسفے کے ذریعے دنیا کو جو علم، منطق اور حکمت دی، وہ آج بھی انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ فلسفہ انسان کو سوال کرنے کی ہمت دیتا ہے اور سوال ہی سے علم کا سفر شروع ہوتا ہے۔